اپنے دربار میں بلایا اور میں ابراہیم تو یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ تیرا ایک رب ہے اور یہ رب ہے کہ جس نے زمین آسمان کو بنایا اور ہم اپنے سامنے تو بتوں کو عبادت کرتے ہیں، تو اس رب جو دعویٰ کرتا ہے اس دعوے میں تیرے پاس کیسے چاہیے؟ میں اللہ نے اس کو ایسے ذکر کیا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ، کیا تم نے دیکھا جھگڑا آج ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں، اس کے ساتھ کہ ہم نے اسے ایک بہت بڑی بادشاہ دے رکھی، یعنی نمرود کو کیا ہوا بڑی بادشاہ دے رکھی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، نمرود اپنی بادشاہی کے اندر غرق ہے، اپنے اسباب کے اندر غرق ہے، اسے مال نظر آ رہا ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہر چیز نظر آ رہی ہے، لیکن رب نظر نہیں آ رہا۔ مال کے نشے میں، نہ مال کے نشے میں، ہمیشہ انسان مال کے نشے میں خراب ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا، کہنے لگا اس بار ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے، پوچھنے لگا تیرا رب کون ہے؟ اور میں میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے آگے سے کیا کر دیا، کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، قال انا احیی و امیت، میں مار بھی سکتا ہوں اور میں زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ اب ایک قیدی تھا، اسے پکڑنے کے بعد رہا کر دیا، اور بعد سے ایک آزاد آدمی جا رہا ہے، اسے پکڑ پھانسی میں لٹکا دیا۔ دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، قال انا احیی و امیت۔ پھر آگے کیا فرمایا، قال ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے، فرمایا یہ عقل کا اندھا ہے، یہ عقل کا اندھا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کہنے لگا فوراً ابراہیم السلام نے اپنا مقام بدلا، فرمایا تو نے اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کو مارا اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر اتنی ہمت ہے تو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر دے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، اللہ ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، ساری کی ساری تقریر اس اللہ کی۔ اب کیا ہوا، اس نے آگے سے کیا کہا، اب اس کے پاس جواب نہیں، اس کو جواب نہیں آیا، اب کیسے وہ مغرب سے طلوع کرے اور مشرق میں غروب کرے۔ اللہ نے عجیب الفاظ بولے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کافر کے پاس کوئی جواب نہیں کا جواب ہو گیا۔ اب جواب دینے کے لیے آگے سے جواب ہی نہیں مانگ رہا۔ آگے اندر ایک بڑا پیارا جملہ تھا، فرمایا اللہ اکبر، واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ظلم دیکھو اتنا بڑا ظلم ہے کہ ظلم کیا کہ اللہ کو چھوڑ کے ایک شرک کے اندر مبتلا کرنے والوں کے ساتھ مل کے شرک کے اندر مبتلا ہو جانا۔ فرمایا اب جب اس نے آگے سے کچھ بنی نا تو اپنے لوگوں کو اٹھا کرنے لگا۔ دو تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک فرعون تھا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں، اور دوسرا نمرود تھا جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، لیکن اپنی بات پہ کھڑا رہا، اپنی بات پہ ڈرا، ازمائش تر ازمائش۔ اب پھر کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا اچھا ایسا ہے کہ تو جو کہتا ہے کہ تیرا رب ہے، کہ چل ایسا کر اپنے رب کی فوج کو بھی بلا لے اور میں بھی اپنی فوج کو لے جاتا ہوں، تیرے رب کی فوج کا میری فوج کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، سارے اسباب اکٹھے کر دیے، عرب کے اندر جتنی فوج تھی ساری اکٹھی کر لی گئی، جتنے اس کے ہتھیار تھے سارے اکٹھے کر لیے گئے، اونٹ اکٹھے کر لیے گئے، گھوڑے اکٹھے کر لیے گئے، اور جو ہے ہاتھیوں کو لے کے میدان میں آ چکا ہے۔ وقت کا بادشاہ ہاتھیوں کو لے کے، اونٹوں کو لے کے، گھوڑوں کو لے کے، ساز و سامان اس وقت کے جو ہتھیار تھے سارے ساز و سامان لے کے ایک میدان میں آ چکا، اور سامنے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اور آ کے تنزیہ طور پہ کیا کہا، فرمایا او ابراہیم تو کہتا تھا کہ تیرے رب کی فوج ہے اور وہ فوج، اس فوج کا مقابلہ میں تیرے ساتھ کروانا چاہتا ہوں، اور میں تیرے رب کی فوج کہاں ہے، بلا تو صحیح اپنے رب کی فوج کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ وہ غنی بادشاہ ہے، اللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ کی ضرورت ہے، ہر جگہ پہ محتاج ہے۔ ہم نے اگر اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کا تعارف نہ لیا، اللہ اکبر، یہ دنیا چند دنوں کا کھیل ہے، پھر آگے کیا ہوگا، کیا ہوگا خبر نہیں، سوچے ذرا۔ اگر ہم اپنی
مجھے یہ بتاؤ کیا یہ مال و اسباب ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے؟ کیا یہ دھن دولت ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی؟ کیا یہ مکانات کے نقشے ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے؟ لیکن افسوس کتنی غفلت اس نے اپنی زندگی کے قیمتی دن 100 سال 70 سال 60 سال 50 سال صرف اس دنیا کی گندی زندگی کے لیے لگا دی. اپنے رب کو پہچانا نہیں. اس نے ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ میں اپنے رب کو پہچانوں. اب کیا ہوا؟ اکیلے ابراہیم ہے. پورا عرب ایک طرف ہے اور اکیلے ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہیں. کھڑے ہو گئے سامنے. میں ابراہیم لا فوج اپنی بس یہ باتیں چل رہی ہیں اور میں انتظار کرو اللہ کی فوج ابھی آتی ہے. اب انتظار ہوا. کچھ ہی دیر میں دیکھا کیا مچھروں کا ایک بول آ رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے یہ مچھر یہ فوج آ رہی ہے. تو آگے سے کیا کہتا ہے تنزیہ طور پہ مال میں مست ہے, اسباب میں مست ہے, اونٹوں میں مست ہے, ہاتھیوں پہ مست ہے. کہتا ہے یہ مچھر میرا کیا کرے گا؟ اچھا تیرا بھی علاج ہوتا ہے. اللہ اکبر. جیسے مچھر آئے اور مچھروں نے فرمایا اس ہاتھیوں پہ حملہ کیا, اونٹوں پہ حملہ کیا, گھوڑوں پہ حملہ کیا. گھوڑوں کی سونڈوں میں جناب, ہاتھیوں کی سونڈوں میں اور جناب اونٹوں کی سونڈوں میں سارا لشکر بکھر گیا. ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگا. فرماتے ہیں کہ وہ جو مچھر تھے نا, فرمایا انہوں نے ان کو ایسا کھایا کہ پترے باقی رہ گئے, ہڈیاں رہ گئی. اور یہ وہاں سے بھاگتے فرماتے ہیں کہ ایک مجمع میں گھسا جہاں پہ عورتیں بیٹھی ہیں اور عورتوں نے تنزیہ طور پہ کہا, فرمایا تو کہاں پہ آ رہا ہے؟ فرمایا میرے پیچھے ابراہیم کی فوج لگی ہوئی ہے. فرمایا کہاں ہے فوج؟ فرمایا ایک لنگڑا مچھر جس کا پر ٹوٹ چکا ہے, جس کا پاؤں ٹوٹ چکا ہے. فرمایا یہ آیا اپنے لنگڑے پر کے ساتھ, لنگڑے پاؤں کے ساتھ, اور کرتے یوں کہتا ہے, یوں اشارہ کرتا ہے. فرمایا یہ ابراہیم کی فوج ہے, یہ ابراہیم کے رب کی فوج ہے. یوں کرتے وہ ناک میں گھس گیا. اب ناک میں گھسا, اب کیا بنا؟ فرمایا جب پہلے کوئی آتا تھا تو کہتا تھا آ میرے آگے سجدہ کر, سجدہ کرنے کے بعد پھر میرے پاس بیٹھ. اب کیا کہا؟ فرمایا جب کوئی آتا نا کہتا پہلے میرے سر میں جوتی مار, مجھے آرام ہوتا ہے, پھر اس کے بعد میرے پاس بیٹھ. فرمایا ہمیں متعلقہ معاف فرمائے, میں 450 سال تک اللہ نے اس کے سر میں جوتے لگائے. 450 سال. اور سر اس کا کھل کے ہاتھی کی طرح ہو چکا ہے. یہ کون ہے؟ پورا عرب ایک طرف ہے. سب سے اہم کام اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کو پہچاننا. اللہ کون ہے؟ جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے, اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ اب آزمائش آئی. اب ہم اس آزمائش میں پھر ابراہیم السلام نے جہاں سے ہجرت کی. ہجرت کرنے کے بعد پھر زندگی اور موت کا نقشہ سامنے آیا. ابراہیم صلی اللہ سے سوال کر دیا, فرمایا اللہ آپ لوگوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ فرمایا ابراہیم مجھے یقین نہیں. فرمایا ضرور یقین ہے, لیکن اللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا اچھا. فرمایا ابراہیم 4 پرندے پکڑ لے, مور پکڑ لے, اور جو ہے کپا لے لے, مرغابی لے لے, اور ایک اور جانور ہے, یہ 4 پرندے لے لے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. جب ابراہیم نے کہا میرے رب آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ, کیا ابراہیم تجھے یقین نہیں, کیا تجھے ایمان نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, کہا ضرور میرے رب مجھے یقین ہے, مگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. قالوا بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فرمایا 4 پرندوں کو لے لے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, ان کے جسم کی بوٹیاں کر دے, ہڈیاں جدا کر دے, گوشت جدا کر دے, ذبح کر دے, اور ہاتھوں کے اندر ان کی گردنوں کو پکڑ لے, اور ان کو چاروں پرندوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکھیرا. ابراہیم السلام نے سارے پرندوں کو کیما کر دیا اور بکھیر دیا, اور گردنیں ہاتھ میں پکڑی ہیں. اب حکم دیا کہ اے اللہ